واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 264 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وادیوں میں صبح کی اذان کی کئی مقدس آوازیں گونج رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے غسل کیا، اپنی تلوار نیام سے نکالی، اس کی چمک اور دھار دیکھی اور جذبات اچانک ابل پڑے۔ اس نے تلوار دونوں ہاتھوں پر رکھی، قبلے رو ہو کر ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کر کے اس نے خدا کو پکارا، اے خدا عز و جل، تیری خوشنودی اس میں ہے کہ مجھے شکست دے تو میں اس ذلت کے لیے تیار ہوں، فتح دے تو تیری ذات باری کا شکر ادا کروں گا۔ آج میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہا ہوں، اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اشارہ دے کہ میں اپنی تلوار اپنے پیٹ میں اتار دوں۔ میں ان بچیوں کی روح کی پکار پر آیا ہوں جن کی عصمتیں صرف اس لیے لٹ گئی ہیں کہ وہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تھی۔ مجھے تیرے وہ بے بس بندے پکار رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے کفار کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ میں تیرے عظیم مذہب کی عظمت اور عصمت کی حفاظت کے لیے صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے میری جانب نظر رحمت فرما، اے میرے سچے رب ذوالجلال۔ میں تیرے قبلہ اول کو آزاد کرانے چلا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے راستے میں آ گئی ہے، مجھے اشارہ دے کہ ان کا خون بہانا مجھ پر حلال ہے یا نہیں، میں گمراہ تو نہیں ہو گیا، مجھے اپنے نور کی روشنی دکھا، اگر میں حق پر ہوں تو ہمت و استقلال عطا فرما۔ اس نے سر جھکا لیا اور بہت دیر اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اچانک تلوار نیام میں ڈال لی اور باہر نکل گیا۔ ناظرین، اس کے قدموں میں کچھ اور ہی شان تھی، وہ اس جگہ چلا جا رہا تھا جہاں اس کے مرکز اور اعلیٰ کمان کے کمانڈر اور دیگر افراد باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، جماعت کھڑی ہو رہی تھی، وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا، اس کے ایک طرف اس کا باورچی اور دوسری طرف اس کے کسی کماندار کا اردلی کھڑا تھا۔ ناظرین، نماز سے فارغ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی قرون حمات کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے باری باری 4 قاصد ملے اور زبانی پیغام دیے۔ ناظرین، یہ دیکھ بھال کی پارٹیوں کے قاصد تھے جو حران، حلب اور موصل کی مشترکہ فوجوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی خبریں لاتے تھے۔ یہ سلسلہ دن رات چلتا رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصدوں کو رخصت کر دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ سالار شمس الدین تھا، اس کے بھائی سالار شاد بخت کو اس نے کسی اور طرف متعین کر دیا تھا۔ دشمن کے متعلق جو خبریں مل رہی ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ شمس الدین نے پوچھا، کیا ہم اتنی تھوڑی فوج سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے؟ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ دشمن کتنا لشکر لایا ہے اور میرے پاس کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، میں پریشان اس پر ہوں کہ دشمن حملہ کیوں نہیں کرتا؟ میرے ان مسلمان بھائیوں کے پاس صلیبی جاسوس ہیں، کیا صلیبی اتنے اناڑی ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ مصر سے میری کمک آ رہی ہے اور میں کمک کے بغیر لڑ نہیں سکتا؟ اگر دشمن سرگرم ہوتا تو میرے تمام مسئلے حل ہو جاتے۔ دشمن کا یوں آ کے بیٹھ جانا اور مجھے اتنا وقت دے دینا کہ میں کمک حاصل کر لوں، اسے ٹھکانے بھی لگا لوں، تمام تر فوج کے گھوڑوں کو پانی پلا کر پانی کا ذخیرہ بھی کر لوں، میرے لیے پریشان کن ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ دشمن کوئی ایسی چال چلے گا جو کبھی میرے دماغ میں نہیں آئی۔ یہ لوگ کھیل تماشے کے لیے تو نہیں آئے، جہاں تک ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، شمس الدین نے کہا، ان کی پیش نظر کوئی ایسی چال نہیں، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، خدا نے ان کے دماغوں پر مہر ثبت کر دی ہے، کیونکہ وہ باطل کی انگیخت اور مدد سے حق کے خلاف لڑنے آئے ہیں، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، میں کسی گہری اور خطرناک چال کا خدشہ محسوس نہیں کر رہا۔ شمس بھائی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے بھی اللہ پر ہی بھروسہ ہے، لیکن میں جذبات اور فلسفے کی بجائے حقیقت کو دیکھا کرتا ہوں۔ حق پر باطل نے بھی کئی بار فتح پائی ہے، کیونکہ حق والے اللہ کے بھروسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے تھے۔ حق
حق خون اور جان کی قربانی مانگتا ہے۔ اگر ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو حق کی فتح ہوگی۔ باطل میں جو قوت ہے اس کا مقابلہ ہمیں میدان میں کرنا ہے۔ ہمیں حقائق پر نظر رکھنی ہے، اپنی پوری صلاحیتیں اور جسم کی تمام تر طاقت استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد کے نتائج اللہ پر چھوڑ دو، اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا نہ کرو۔ ناظرین وہ گھوڑے سے اترا۔ ناظرین سالار شمس الدین، دو اور مشیر اور محافظ جو اس کے ساتھ تھے گھوڑوں سے اترے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شمس الدین اور دونوں مشیروں کو ایک بلند چٹان پر لے گیا۔ ان کے سامنے چٹانوں میں گھرا ہوا وسیع میدان تھا جو سینگوں کی شکل کی چٹانوں سے آگے پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس طرف جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا تھا دو چٹانیں آگے پیچھے تھی، ان کے درمیان وادی یا گلی تھی جو میدان میں کھلتی تھی، یہ گھوم پھر کر اس طرف باہر نکل جاتی تھی۔ ناظرین میدان میں چٹان کے ساتھ ساتھ سینکڑوں چھوٹے بڑے خیمے کھڑے تھے۔ ایک طرف اس فوج کے گھوڑے بندھے تھے جو خیموں میں تھے، سپاہی گھوم پھر رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو دھوپ میں لیٹے ہوئے یا سوئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان پر ایک بہت بڑا لشکر کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے ان کے سر پر بیٹھا ہے۔ اگر وہ جنگی تیاری میں ہوتے تو ان کے خیمے کھڑے رہنے کی بجائے لپٹے ہوئے کہیں اور رکھے ہوئے ہوتے اور ان کے گھوڑوں پر زینے کسی ہوئی ہوتی۔ ان دستوں کے سالاروں اور کمانڈروں کو میں نے جو ہدایات دی ہیں وہ تم تینوں ایک بار پھر سن لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہو سکتا ہے میں تم سے پہلے مارا جاؤں اور جنگ شروع ہوتے ہی مارا جاؤں، میرے بعد میدان کی ذمہ داریاں تم سنبھالو گے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ خیمے لگے رہنے دو، گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے رہنے دو، فراغت کی حالت میں گھومو پھرو اور ادھر ادھر بیٹھے اور لیٹے رہو، لیکن خیموں میں اپنے ہتھیار اور گھوڑوں کی زینے تیار رکھو۔ دشمن کے جاسوس تمہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ تاثر دو کہ تمہیں دشمن کی کچھ خبر نہیں۔ جب دشمن کا لشکر آئے تو گھبراہٹ کا مظاہرہ کرو، ہتھیار اٹھا لو، خیمے پھر بھی کھڑے رہنے دینا، آگے بڑھ کر مقابلہ نہ کرنا۔ دشمن اوپر چڑھ آئے تو لڑتے ہوئے اتنی تیزی سے پیچھے ہٹنا کہ دشمن کے حملہ آور دستے تمہارے ساتھ ہی ان چٹانوں کے گھیرے میں آ جائیں۔ دشمن کو پسپائی کا تاثر دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دو متوازی چٹانوں کے درمیان گلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے ان دستوں کو بتا دیا ہے کہ اس گلی میں آ کر پیچھے کو نکل جائیں، انہیں جہاں اکٹھا ہونا ہے وہ جگہ بھی انہیں بتا دی ہے۔ اس نے وہ جگہ اپنے رفیقوں کو بتا کر ان دستوں کو دشمنوں کے عقب میں جانا ہوگا۔ ان چٹانوں پر میں نے دشمن کے استقبال کا جو بندوبست کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، ہمیں یہاں کوئی علاقہ اور کوئی قلعہ فتح نہیں کرنا، ہمیں دشمن کو بے بس اور بیکار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر حالات کا تقاضا یہی ہے، میں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے احکام جاری کر دیے ہیں کہ زیادہ افراد کو زندہ پکڑو اور جنگی قیدی بناؤ، میں انہیں تلوار سے زیر کر کے اخلاق سے ذہن نشین کراؤں گا کہ تم مسلمان سپاہی ہو اور تمہارے بادشاہ تمہارے مذہب کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں خانہ جنگی کرا دو۔ ناظرین سالار شمس الدین نے کہا، صلیبیوں نے کامیابی سے یہ حربہ استعمال کیا ہے، مسلمان قوم کی مثال بارود کی سی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ قوم جذباتی ہوتی چلی جا رہی ہے، بارود کے اس ڈھیر میں کہیں سے بھی چنگاری آ گرے یہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ یہ چنگاری مسجد کے امام سے ملے یا عیش پرست حکمران سے یا دشمن ہمارے ہی بھائیوں کے ہاتھوں، یہ چنگاری پھینکے جذبات بارود کی طرح پھٹتے ہیں۔ اگر قوم کی یہ کمزوری جڑ پکڑ گئی تو قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ قوم اگر زندہ رہی تو کفار اسے دھڑوں میں تقسیم کر کے لڑاتے رہیں گے اور قوم کے سربراہ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ فریب دے کر سلطنت اسلامی
دنیا کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے دماغوں سے بادشاہی کا کیڑا نکال کر قوم کو راہ راست پر لانے کی فکر میں ہوں۔ میرے پیش نظر اسلام کا تحفظ اور فروغ ہے۔ میں نے تمہیں جو سمجھایا ہے اس پر غور کرو اور دشمن کو اسی پہاڑی سلسلے میں لانا ہے، تیار رہو۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 265 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔